بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی۔ میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں اسلام کا تیسرا رکن جو روزہ ہے اس روزے کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اسلام کا تیسرا رکن روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے بارے میں پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اس عبادت سے بڑھ کر سمجھو کہ کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ حالانکہ سب باتیں اسلام میں برحق سچی اور حقیقت میں اصل بھی اور فائدہ مند بھی، ان کی فضیلت بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن روزے کی جو فضیلت ہے، روزہ جو ہے عبادت سب سے بڑھ کر عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے کہ روزے رکھنے کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اور سب سے بڑی عبادت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ توحید پرست ہو، توحید پہلا رکن ہے، توحید ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس کے بعد توحید کے بعد نماز ہے، اب نماز ہے، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ اور حج۔ اب ان پانچوں میں سے روزے کی فضیلت سب سے بڑھ کر اس لیے ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے، وہ کس طرح کہ دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو دنیا آپ کو دیکھے گی یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی یہاں سے جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ سب یہ ملیں گے آپ سے، حج کرنے کے لیے آپ کو یعنی الوداع بھی کریں گے، ریسیو بھی کریں گے، اور حاجی بھی کہیں گے، آپ آؤ گے، آپ کو ہار پہنائیں گے، بھائی حج کر کے آیا یہ۔ اس کے علاوہ اگر زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو پتہ چلتا ہے یار یہ زکوٰۃ ہی دیتا ہے، یہ بندہ بہت اچھا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں اس کو بڑا خیال ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو کسی اور کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں۔ یہ ایسی سیکریٹ عبادت ہے، روزہ ایسی سیکریٹ عبادت ہے کہ اگر صبح سویرے آپ اٹھتے ہو، آپ نے روزہ رکھا، اور شام کو کھولنے کے وقت افطاری تک آپ کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ ہے کہ نہیں، جب تک خود نہ بتائے۔ یعنی یہ ایسی عبادت ہے روزہ کہ کسی اور کو ایسے پتہ نہ چلے گا جب تک آپ اس کو بتاؤ گے نہیں کہ مجھے روزہ ہے کہ نہیں۔ حالانکہ کسی کو ورنہ پتہ نہیں، آپ شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، یا باہر گھوم رہے ہو، اسکول میں ہو، ڈیوٹی پہ ہو، کورٹ میں ہو، کہاں پہ ہو، پولیس والے ہو، جو بھی آپ کام کرتے ہو، زمین پہ کام کرتے ہو، جس طریقے کا کام کرتے ہو، مزدور ہو، مستری ہو، یا کوئی پرائیویٹ جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے، لیکن یہ کسی دوست یار کو، اپنے کو، کسی کو اس طرح پتہ نہیں چلے گا اس کو روزہ ہے کہ نہیں۔ روزہ ایک سیکریٹ یعنی ایسی منفرد عبادت ہے جس کے برابر کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں۔ اس لیے میری سب مسلمان دوست بھائیوں کو عرض گزارش ہے کہ روزہ رکھا کرو۔ رمضان کا روزہ یعنی 30 روزے جتنے بھی ہیں، اور نفلی روزے بھی رکھا کرو، جیسے 9 محرم، 10 محرم، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اور جتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھیں وہ ہمیں رکھنے چاہیے۔ جو فرضی تو 30 ہے، وہ 30 بھی ہوتے ہیں، 29 بھی ہوتے ہیں، وہ چاند کے اوپر ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے جتنے نصیب ہوں۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر ہم ان روزوں کو پابند رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے اس اسلام کے 5 رکن کے اوپر ہم پورے اتریں گے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو اسلام میں ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں کامیاب ہوں گے، زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 5 رکن توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کو اچھی طریقے سے اپناؤ اور ان کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں ڈالو، اور سب سے بڑی بات شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو انشاءاللہ زندگی میں کامیابی ہے، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام عروج پہ جائے گا۔ یہ آپ
جو فرقے وادی ہے اس کو ختم کرو، چاہے وہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، شیعہ جو بھی ہیں، سنی جتنے بھی ہو، آپ اس کی فرقے وادی کو ختم کر کے اسلام کے ان 5 رکنوں کو صحیح طریقے مضبوطی سے پکڑو، زندگی میں کامیابی ہے، اسلام آگے بڑھے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام پھیلے گا بھی اور مضبوط بھی ہوگا، اور سب سے بڑی بات ہم ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہو جائیں گے، مسلمان مضبوط ہو جائیں گے۔ ان 5 اراکین کو، رکن جتنے 5 ہیں، ان کو مضبوط سے پکڑو، زندگی میں کامیابی، اسلام میں کامیابی، آپ ہمیشہ خوش اور سرخرو رہیں گے۔ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔